بعض لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، ان پر جانور کا اثر ہوتا ہے، بہیمے کا۔ جانور زیادہ کھانے سے اچھا لگتا ہے۔ بھینس اور گائے ایسی موٹی ہو، پیٹ باہر نکلی ہو تو بہت قیمت کرتی ہے، لیکن اس کی عمر مشکل سے 5 سال ہوتی ہے۔ رزق کم کھاؤ، عمر بڑھاؤ۔ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقا، کوئی انسان مر نہیں سکتا جب تک رزق پوری نہ کرے۔ صوفیاء اتنا سکھاتے تھے بس کہ مرے نہیں، اور دے خوری زانے ازاجر جو پڑا ہے چپاسی وہی خیٹے پہ ہوگی، وہ خیٹے بجے نہ ہوگی گیتا پہ کیا تسیرا چولی معشوم خیٹا ہوگی دا کنا دی دمی دو دی گی خلق پوی دل نہیں رہے دے سوئی دی دمی دو دی گی یو معشومی بل را وستا غومرا اگر خبر صفا کولے وین بدی دو دی دا لگا بدی دو دی دا چنے دی دو دی دے دے دمی دو دی گی نا۔ اس لڑکے کا میرے پیٹ میں درد ہے تو دوسرے نے کہا کم کھاتے تو پیٹ میں درد نہ ہوگا، تم اتنا زیادہ کیوں کھاتے ہو؟ خوردن برائے زیستن و ذکر کردنس، کھانا تو جینے کے لیے ہے اور زندگی گزارنے کے لیے۔ تو معتقد کی زیستن از بحر خوردنس، آپ سمجھتے ہیں کہ میں پیدا اس لیے ہوا ہوں کہ خوب کھا لوں۔ انگریزوں کے فلاسفہ ابو الہیثم اور ایک اور آج سے 600 سال پہلے اس پر سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ انسان کے پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ بہت غور و خوض کیا تو آخری نتیجہ ہی نکالا کہ بس یہ کھانے پینے کی ایک مشین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ یہ خوب کھائے اور پیے۔ کوئی مسلمان فلاسفر ملا تو مسلمان فلاسفر نے اس سے کہا کہ یہ مقصد ہے، اس نے کہا اچھا یہ دیکھو مقصد ہمیشہ بلند ہوتا ہے، وہ گرا پڑا نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کچا داغا مشین میں ڈال کے رگڑتے ہیں تو وہ پختہ ہو کے سامنے آتا ہے۔ آپ کچی سبزیاں آگ پر رکھتے ہیں تو وہ پک کر سالن بن جاتا ہے۔ ہر چیز اپنے مقصد کی طرف جب جاتی ہے تو قیمتی بنتی ہے، لیکن انسان سے جو خارج ہوتا ہے نجاست، وہ کیا چیز؟ معلوم ہوا کہ یہ غلط بات ہے، یہ کھانے پینے کے لیے پیدا ہوا۔ تو اس نے کہا پھر آپ بتائیں، کہا ہمارے قرآن میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے جن اور انس اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے۔ الرحمن جو خوب مہربان ہے، الرحیم اور خوب رحم والا ہے۔ رحمان کے مظاہر دنیا میں زیادہ ہے، اپنا پرایا، مومن کافر، مطیع عاصی، کافر شاکر، سب کے سب کا اللہ تعالیٰ یہاں حاجت برائی فرماتے ہیں۔ اور الرحیم مکرر مہربان، تفاسیر میں ہے بالمومنین فی الآخرہ، آخرت میں مسلمانوں کی بخشش فرمائیں گے، کفار نہیں بخشے جائیں گے۔ کفار کے لیے ہے وما لہم لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کچھ بھی نہیں، صرف دنیا ان کو دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ثلاثہ کے بعد 34 وصف صفت مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے روز جزا کا، یعنی وہ اپنے اختیار اور اقتدار سے قیامت قائم کرے گا۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت نے آنا ہے اس میں کوئی شک نہیں۔
الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم صرف خدا کے پاس ہے۔ قیامت جب قائم ہو جائے گی، لمن الملک اليوم، آج کا اختیار کس کا ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ کا جو زوراور ہے۔ مالک یوم الدین، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، مالک یوم الدین ملک الناس، کل کائنات کے مالک و مختار۔ مالک، ملک، ملیک، تینوں قراءات متواتر ہیں۔ حفص اور عاصم کے ہاں مالک ہے، اور یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے۔ الدین سے مراد بدلہ اور جزا ہے۔ دین کو بھی دین اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام اعمال کا اگر خیر کا ہو تو جزائے خیر ملے گی، اور اگر شر کے ہوں تو سزا ملے گی۔ قیامت کے بہت نام ہیں۔ وما امر الساعة الا كلمح بالبصر او هو اقرب، قیامت روز جزا بھی ہے، حشر و نشر بھی ہے، حاقہ بھی ہے، قارعہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے۔ ہر نام قیامت کا ایک واقعہ اور حادثہ کو بتا رہا ہے۔ قیامت میں زلازل ہوں گے، اذا زلزلت الارض زلزالہ، قیامت میں چیزیں بجے گی، القارعۃ ما القارعۃ، قیامت واقعی آئے گی، الحاقۃ ما الحاقۃ، قیامت ایک حقیقت ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ تمام دنوں کا مالک وہ ہے، لیکن قیامت کے دن وحصل ما فی الصدور، دنیا کے تمام احوال آشکار ہو جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن راز و نیاز، دل کی خفیہ اور پوشیدہ چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ قیامت کا ثبوت ثابت عقلی ہے یا نقلی؟ علماء کے دونوں قول ہیں۔ بعض حضرات فرماتے کہ ثابت بالعقل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ثابت بالنقل ہے۔ اصل میں عقل و نقل یہاں جمع ہے۔ مولانا شبیر احمد نے کتاب لکھی ہے عقل و نقل۔